أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مالک نے سب سے بڑی حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ تم میں سے جس کو بھی زندگی ملی ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت سے تو ہمکنار ہونا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس لوٹ کر اپنے رب کے پاس بہرحال جانا ہے، اور اس واپسی کے اوپر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اصل معاملہ تو یہاں سے شروع ہوگا کہ یہ زندگی جو تمہیں عطا کی ہے یہ مالک نے اس لیے عطا کی ہے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہوئے اس زندگی کو بسر کرو، اس کے بہترین بندے بن کر اس مہلت عمل کو گزارو، تاکہ جب لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ تو وہاں اس کے دربار میں سرخرو ہو سکو. وہاں وہ رب تمہیں اگر کامیابی کا پروانہ تھما دے تو سمجھ لو کہ ہمیشہ کے لیے جیت گئے، اور اگر رب نے امتحان لیا اور تم ناکام ہو گئے تو سمجھ لو کہ پھر اب ایسی ناکامی تمہارا مقدر بنی ہے کہ آسودگی کبھی تمہیں دوبارہ میسر نہیں آ سکے گی. مالک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس زندگی کو تو ہم نے آزمائش گاہ بنایا ہے، کبھی خیر کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی شر کے ذریعے آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، بالآخر لوٹ کر تو تم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. اور پھر وہ جب آخرت کا دن آئے گا اس دن بھی تمہارا فیصلہ اسی زندگی کی بنیاد پر ہوگا. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورے کے پورے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن. یہ جو زندگی ہے تمہاری، اس کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے پروردگار کے پاس. مالک کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ریکارڈ کو رکھ رہا ہے. مالک فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہے، جو بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے بندے مقرر کیے ہیں. اور مالک کہتا ہے کل یہ کتاب زندگی جب تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، اس دن اگر تم نے مجرم بن کے زندگی گزاری ہوگی، اگر اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، تو کیا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس دن یہ کتاب سامنے رکھی جائے گی، مالک فرماتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو اس کتاب میں درج ہیں. ہم سب جانتے ہیں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، وہ علیحدہ بات ہے دوسروں کے سامنے عذر پیش کرتا ہے، وہ جانتا ہے میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں. مالک کہتا ہے اس دن یہ مجرم ڈر رہا ہوگا مما فیہ، اس متن سے جو اس کی کتاب میں تحریر ہے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اس دن یہ کہے گا ہائے ہماری کمبختی، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو کچھ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل اس نے زندگی میں کیے ہوں گے اس کتاب میں موجود پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، یہ زندگی جو مالک نے عطا کی ہے، سورۃ الذاریات 23واں پارہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے. 29واں پارہ سورۃ الملک ابتدائی آیات میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس رب نے یہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے. کیوں تخلیق کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تم احسن عملا، اس زندگی کو احسن عمل کر کے کون بسر کرتا ہے.
کون اپنی رب کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کون رب کا نافرمان بنتا ہے۔ اور کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں صرف اسی صورت میں قبول ہے جب اس کے پیچھے ایمان خالص ہو، جب مالک کی توحید پر وہ بندہ خالص ایمان رکھتا ہو اور شرک سے بیدار ہو اور شرک کو پھیلانے والے طواغیت کا کفر کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا ہے اس نے اپنی قوم کے سامنے پہلا مسئلہ یہ نہیں رکھا کہ میرے بھائیوں نماز پڑھو، پہلا مسئلہ یہ نہیں رکھا کہ میرے بھائیوں صدقہ خیرات کرو، پہلا مسئلہ یہ نہیں رکھا کہ میرے بھائیوں سچ بولو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول، ہم نے نہیں بھیجا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی بھی رسول الا نوحی الیہ، مگر جس کو بھی بھیجا ہے اس کے سامنے اس کو یہی وحی کی ہے انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، بس میری عبادت کرنی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ زمین تمہارے لیے فرش بنا کے بچھا دی ہے، آسمان تمہارے اوپر یہ میں نے معلق کیا ہے، میں آسمان سے تمہارے اوپر بارش برساتا ہوں، اس کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے رزق اگاتا ہوں، میری ہواؤں میں تم سانس لیتے ہو، میری ہواؤں میں تم سانس لیتے ہو۔ اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اتنی ہیں تم شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں استعمال کرو، مگر ایک تقاضا ہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، میرے شریک نہ مقرر کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ میں اکیلا تمہارا خالق ہوں، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اتنے اندھیروں میں تخلیق کیا، وہاں تمہیں رزق پہنچایا جہاں کوئی دنیا والا تمہیں رزق پہنچانے پر قادر نہیں تھا، تم جانتے ہو کہ تمہاری موت پر میں قادر ہوں، تمہاری موت میرے مقرر کردہ وقت پر آتی ہے، میرے مقرر کردہ طریقے سے آتی ہے، جب میرے بھیجے ہوئے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، نہ ذرہ برابر تاخیر ہوتی ہے نہ تعجیل ہوتی ہے، تم بے کس اور محتاج ہوتے ہو، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ تم اپنی روح میرے دیے گئے فرشتوں کے ہاتھوں میں قبض کروا دو۔ اور اس کے باوجود بھی انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کتنا بڑا شرک ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعوت کیا تھی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن نصارہ نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور آج ہمارے بھائی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور مساجد سے آذان سے پہلے صدائیں لگاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بہترین بندے اور رسول ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نور سے جدا ہوا ایک نور ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں شریک ٹھہرانے پر کس قدر غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من، کچھ بعید نہیں آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ رحمان کا بیٹا بھی ہے۔ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ کوئی کہے کہ رحمان کی اولاد بھی ہے۔ مالک فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جتنے ہیں میرے بندے ہیں، بندے بن کر میرے سامنے آئیں گے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بری بات کی ہے۔ کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کے شرک کے بارے میں اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، آدم کے بچے نے مجھے گالی دی ہے، جب وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور آج جب امت مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کی نور میں سے جدا ہوا ایک نور، تو پہلی اس کے اندر اللہ کی توہین کہ نور جو اللہ کی مخلوق ہے، کہا کہ اللہ نور سے تخلیق کیا گیا، جبکہ نور کو اللہ نے تخلیق کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا گیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات کے اندر دیکھیے کس انداز سے شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔
اللہ الوہاب ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ الوہاب کو فارسی میں داتا کہتے ہیں۔ اور آج ہم جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کسی سے داتا دربار کا پتہ پوچھو تو وہ آپ کو اللہ کے کسی گھر کا پتہ نہیں بتاتا، وہ آپ کو بھاٹی گیٹ کا پتہ بتاتا ہے، کیونکہ ایک بڑی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے یہ فوت شدہ بندے علی اجمیری یہ داتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، اللہ داتا ہے، کوئی اور داتا نہیں۔ غوث العظم، غوث فریادوں کو سننے والا، دعاؤں کو سننے والا، العظم سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا بتاؤ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن آج امت کی کتنی بڑی اکثریت ہے بغداد میں مدفون ایک بزرگ کے بارے میں، عبد القادر جیلانی کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ غوث العظم ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو، اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کر دے اس مشکل کو ٹالنے پر کوئی قادر نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے اس کے خیر کو بھی مخلوق میں سے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ کیا ہے وہ تمہیں پہنچا کے رہے گا، چاہے تمہاری مخالفوں کی پیٹھوں کے اوپر سوار کر کے پہنچائے۔ لیکن امت کی بڑی اکثریت ہے، ٹھوکر لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، آواز لگاتے یا علی مدد۔ علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کے بارے میں عقیدہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں سے جا کے اولادیں مانگتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے کاروبار میں کشادگی کے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں پر توکل کرتے ہیں، تعویذات لٹکاتے ہیں، کڑے چھلے اور منکوں پہ توکل کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور آج یہ امت مسلمہ اس کی جو صورتحال ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ موجود ہیں سخت ذلت اور مسکینی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک امت مسلمہ بنایا، یہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ فرقوں میں تقسیم ہونے سے منع کیا بلکہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31 اور 32 کا تلاوت کیجئے اور معلوم ہوگا آپ کو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت کے بجائے اس کے غضب کے مستحق بن گئے ہیں۔ ساری دنیا میں ہمیں مار پڑ رہی ہے، اور کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہاں بھی مار پڑے گی، کیونکہ مالک نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور جب ان ظالموں کو میں عذاب دوں گا تو کوئی مددگار ان کی مشکل کشائی کے لیے وہاں نہیں آ سکتا۔ اور یہ اتنا اٹل قانون ہے، سورۃ الانعام میں مالک نے اپنے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، 18 جلیل القدر پیغمبر، ان کے کارنامے حیات گنوائے اور فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ 18 پیغمبروں میں سے بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا، اللہ نہ کرے، پیغمبر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن قانون کی شدت یہ ہے کہ اگر ان پیغمبروں میں سے بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا بیٹھتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا سارا کارنامہ حیات ہم اکارت کر دیتے۔ سورۃ الزمر 23واں پارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی یہی وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بفرض محال آپ بھی کہیں شرک کر بیٹھے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے شکر گزار بندے بنیے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے خوش نصیب لوگ وہی ہیں، موت تو سب کو آ جاتی ہے، یہ موت کا ایک نام مالک نے یقین بھی رکھا ہے، کیونکہ دنیا کے سارے منصوبوں میں صرف ایک یہی چیز یقینی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت تمہیں آ پکڑے۔ ہم سب نے جانا ہے، آج میرے والد صاحب کو آپ کاندھوں پہ اٹھا کے لائے، کل ہم میں سے ہر شخص کا یہی معاملہ ہونا ہے۔
جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو زندگی کے اندر ہی، اس مہلت عمل کے اندر ہی یہ پہچان جائے کہ میں یہاں بھیجا کیوں گیا ہوں۔ اس مہلت عمل میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے سامنے کئی مرتبہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، حق آ جاتا ہے لیکن حق کو نہیں مانتے، ہمارے سامنے مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، ہمارے سامنے دنیا والوں کی ناراضگیاں آڑے آ جاتی ہیں، مگر خوش نصیب وہ ہے کہ جو حق آ جانے کے بعد مالک اس حق کو اسے قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور پھر وہ اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لے کہ جو لوگ اس حق سے بے بہرا ہیں، جو ابھی تک راستے کو بھولے ہوئے ہیں، جو ابھی تک اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچان سکے، پھر وہ ان کو ان کا مقصد یاد کرانے پر لگ جائے۔ بڑا عظیم مشن ہے، پیغمبروں کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ راستہ مشکل ہے، تکالیف آتی ہیں، اپنے پرائے یاد رکھنا، اگر رب کو راضی کر لیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج یہ جو جانے والے ہیں ان سے ان کے رب نے حساب لے رہا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں یہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کو جو بات حق سمجھ آئی اس پر ڈٹ گئے مضبوطی کے ساتھ۔ میں کئی دفعہ ان سے کہتا بھی تھا کہ کبھی لچک کا بھی مظاہرہ کیا کریں، انہوں نے کہا کہ تو میرا حساب دینے آئے گا میرے رب کے پاس۔ آج آپ کے سامنے بھی یہی بات رکھتا ہوں، جن لوگوں کے ڈر سے حق کو قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے ڈر سے حق آپ کی منہ میں تو آتا ہے زبان سے ادا نہیں ہو پاتا، یہ آپ کا حساب دینے نہیں جائیں گے۔ حساب میں نے اور آپ نے اپنے رب کے سامنے اکیلے حاضر ہو کے دینا ہے۔ آج اگر اس رب کو راضی کر لیا میرے بھائیوں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، دنیا کی تکلیفیں بھول جاؤ گے، ایک جنت کا چکر لگاؤ گے، مالک پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف بھی آئی؟ بندہ کہے گا مالک کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اتنی بہترین نعمتیں مالک نے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کی ہیں۔ مالک کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر کبھی ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں رب کی مرضی کی زندگی گزار لو، دنیا میں رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بعد آ جاؤ، دنیا میں رب کی نافرمانی کرنے سے بعد آ جاؤ، اور جب کبھی غلطی ہو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ نے متقین کی یہی صفت بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اس سے اپنے گناہوں کا استغفار چاہتے ہیں۔ مالک کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہوگا؟ وہ تو تیار بیٹھا ہے، تم ذرا ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو۔ اس نے تو اپنی کتاب کے اندر سورۃ الزمر میں پیشکش کی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جتنا بھی ظلم کیا ہے کوئی پرواہ نہیں، اگر آج تمہیں راستے کی سمجھ آ گئی ہے، آج تم رجوع کرنا چاہتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا رب۔ میرے بھائیو، یہی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہمیں گمراہ کر دیا گیا ہے، اس امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ قرآن فرقوں میں نہیں بانٹتا، قرآن تو مسلم بناتا ہے، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارے نام مسلم رکھا ہے، دیوبندی نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا، اہل حدیث نہیں رکھا، شیعہ نہیں رکھا، کوئی اہل سنت اہل تشیع کی تفریق نہیں ہے، سب مسلم ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس دعوت کو لے کر اٹھو، فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ دہشت گردی کے جو بادل تمہارے اوپر چھائے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور تمہارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ مالک کہتا ہے اگر اس طرح سے ایمان لے آئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھا دی، دنیا سے لڑ گئے مگر اس دعوت پر کمپرومائز نہیں کیا، مالک کہتا ہے ان کا وقت کیسے آتا ہے موت کا، تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے بھیجے گئے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوئے؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی غم کرو نہ کوئی خوف کا وقت میں، سب کچھ ختم ہو گیا، اب عیش کے دن ہے، آرام کے دن ہے، اب رب کی رضامندی کے دن ہے، اب کوئی خوف کا بادل تمہارے اوپر نہیں چھائے گا، اب کوئی تمہاری حق تلفی نہیں کر سکے گا، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اب تم میری امان کے اندر ہو، کیونکہ دنیا میں تم نے میری توحید کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، دنیا میں تم نے میری شریعت کو مانا،
راہبان و رہبان کو، علماء اور مشائخ کی شریعت کو ٹھکرا دیا، آج تم میری امان میں ہو اور یہ سارے میرے دشمن، میں ان کو جہنم واصل کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور یہ ایک تقاضا بھی ہے کتاب اللہ کا کہ بھائیو اس مہلت عمل میں پہچان لو، وگرنہ آج نہیں تو کل تم بھی چار کاندھوں پر چل کے آؤ گے، لوگ تمہیں بھول جائیں گے، تم کون سے سیٹھ تھے، تم کون سے علامہ تھے، پھر تم ہوگے اور تمہارا حساب ہوگا اور تمہارے رب کا جواب ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ جواب ہم سب کا بہترین ہو اور رب کہے کہ میں آج تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔